ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے، اور جو اس مسجد میں ظلم کے ساتھ کسی زیادتی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ سفیان بن حرب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، اور آپ سرکار کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیا تھا۔ اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ بے شک انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے دین اور اس کی اطاعت سے اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین اور اس کی اطاعت سے روکتے ہیں اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ وہ مسجد حرام جسے ہم نے لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ بنایا، عبادت گاہ بنایا، اور اس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے۔ بے شک جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ، اور بے شک جو دور دور سے وہاں آتے ہیں وہ، دونوں کا حق برابر ہے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام، یعنی مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر یہاں آیت میں مسجد حرام سے خانہ کعبہ مراد ہے، کعبہ معظمہ مراد ہے، جیسے کہ امام شافعی نے فرمایا، تو پھر اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ مسجد حرام تمام لوگوں کا قبلہ ہے۔ اگر تو اس آیت کے اندر مسجد حرام کے متعلق جو فرمایا گیا اس سے مراد خانہ کعبہ ہے، کعبہ معظمہ ہے، جیسے کہ امام شافعی نے فرمایا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد مسجد حرام سے مراد مکہ مکرمہ ہے، یعنی پورا حرم۔ مگر اب جنہوں نے یہ فرمایا کہ مسجد حرام سے مراد یہاں پر کعبہ معظمہ ہے، جیسے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو پھر اس صورت میں اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ مسجد حرام تمام لوگوں کا قبلہ ہے، اور اس کی طرف منہ کرنے میں وہاں کے رہنے والے اور پردیسی سب برابر ہیں۔ بھئی بھلے وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، بھلے وہ پردیس سے آئے ہیں، وہاں پر سب برابر ہیں، اور سب کے لیے اس کی تعظیم اور حرمت اور اس میں حج کے ارکان کی ادائیگی سب برابر ہے، اور طواف اور نماز کی فضیلت میں ان کی جو فضیلت ہے وہاں پر طواف کرنا کعبہ معظمہ کا، اس میں وہاں کا جو شہری ہے یا پردیسی ہے ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ آیت نازل ہوئی سفیان بن حرب وغیرہ کے متعلق، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا۔ اچھا، اب اور اگر اس آیت میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مسجد حرام سے مراد
کعبہ معظمہ نہیں ہے بلکہ مکہ مکرمہ ہے، یعنی پورا مکہ مکرمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی پورا حرم مراد ہے۔ اور یہ جیسے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ کا فرمان ہے، تو پھر اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ حرم شریف جو ان سے وہ شہری اور پردیسی سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ تو اس میں رہنے حرم کے اندر، مکہ مکرمہ میں حرم کے اندر اس میں رہنے اور ٹھہرنے کا سب کو حق حاصل ہے۔ اور اگر کعبہ معظمہ مراد ہے جیسے کہ امام شافعی نے فرمایا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسجد حرام تمام لوگوں کا قبلہ ہے، بھلے وہ وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، بھلے وہ وہاں کے باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن اگر اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ پورا حرم ہے جو ان سے، تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہوگا اس آیت کا کہ حرم شریف شہری ہو یا پردیسی سب کے لیے برابر ہے، وہ جگہ جو ان سے اس میں رہنے اور ٹھہرنے کا سب کو حق حاصل ہے۔ اگر کوئی باہر سے آیا ہے مکہ مکرمہ کے اندر تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا، اس کو روکا نہیں جا سکتا اس کی زیارت کے لیے، اور اگر وہ کعبہ معظمہ کے لیے آئے تو وہ اس کے لیے وہ قبلہ ہے اور اس کی طرف منہ کرنے میں وہاں سب جن سے ہیں وہ برابر ہیں۔ جبکہ کوئی اور اگر مکہ مکرمہ ہے تو پھر تب بھی سب کے لیے برابر ہے، اس میں رہنے اور ٹھہرنے کا سب کو حق حاصل ہے۔ یہ نہیں کہ جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں صرف ان کو حق حاصل ہے، جو لوگ دور دراز کے ملکوں سے آ رہے ہیں، دور دراز کے شہروں سے آ رہے ہیں، ان کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے ان کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی زمینوں کو بیچنے اور ان کا کرایہ حاصل کرنے کو منع فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، کہ مکہ مکرمہ کی نہ تو زمینوں کو بیچا جائے اور نہ ان کا کرایہ حاصل کیا جائے۔ مثلا حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ حرم ہے، اس کی زمینیں فروخت نہ کی جائیں، اس کی زمینیں نہ بیچی جائیں جو ان سی ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، یعنی جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے گا، مسجد حرام میں ناحق زیادتی سے اب کیا مراد ہے؟ مفسرین نے فرمایا ایک تو یہ کہ اس میں شرک اور بت پرستی، اگر کوئی شرک کرتا ہے یہاں پر مسجد حرام کے اندر اور یا بت پرستی کرتا ہے، یا بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر ممنوع قول اور فعل مراد ہے، یہاں تک کہ کسی خادم کو گالی دینا بھی اس میں داخل ہے، کہ وہ بھی منع ہے اس کی حدود کے اندر، اور اس سے حرم میں احرام کے بغیر داخل ہونا، یعنی اور حرم کے اندر بغیر احرام باندھے داخل ہونا، یا حرم کی ممنوعات کا جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کا ارتکاب کرنا، جیسے کہ شکار کرنا یا درخت کاٹنا وغیرہ جن سے، یہ سب چیزیں جن سی ہیں۔ اور اب اس حصے کے متعلق کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو 2 آدمیوں کے ساتھ بھیجا تھا، ایک مہاجر تھا اور ایک انصاری۔ اب دونوں اپنے اپنے نسب کے اوپر فخریہ باتیں کر رہے تھے، اور عبداللہ بن انیس جو ہے وہ ان دونوں کے ساتھ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور عبداللہ بن انیس کو جو ان سے وہ غصہ، اور اس نے جو انصاری تھے ان کو قتل کر دیا، اور وہ خود مرتد ہو گیا اور مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ گیا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ آیت جو ان سی یہ نازل ہوئی۔ بہرحال اصل جو اس آیت کی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ مسجد حرام جو ہے اب وہ کعبہ معظمہ ہے یا مکہ مکرمہ ہے، جو بھی مفسرین نے فرمایا اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، جو
کیوں؟ کیونکہ مسجد حرام اللہ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر بندہ بغیر بے روک ٹوک وہاں اپنے خداوند کریم کی یاد، اس کا ذکر کر سکتا ہے، اس کے ذکر میں مصروف رہ سکتا ہے اور اس کی عبادت کر سکتا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حج اور عمرہ کرنے کی غرض سے آنے والوں کو روکے کہ نہیں، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، تم حج نہیں کر سکتے یا تم عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کسی کو حق حاصل ہی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فیصلہ فرما دیا۔ جو لوگ دور دور سے آتے ہیں ان کو بھی وہی حق حاصل ہے جو وہاں کے رہنے والوں کو حق حاصل ہے، تو وہ کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا وہاں پر عبادت کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اور طواف کرنے سے، اور حج اور عمرہ کرنے سے۔ تو کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا گھر ہے جو رب المشرقین ہے وہ رب المغربین ہے، اور اس کے دروازے جس طرح مسجد حرام کے، کعبہ معظمہ کے، مکہ مکرمہ کے جس طرح مکے کے رہنے والوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اسی طرح دنیا کے کسی بھی علاقے سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور کھلے رہیں گے۔ پردیسی یا مسافر جون سے یا وہاں کا جو رہنے والا ہے، جو مکی ہے کہ میں یہاں پر رہنے والا ہوں، کوئی اس میں امتیاز نہیں رکھا گیا، سب کے حقوق اور سب کا حکم برابر فرما دیا گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔